فیض صاحب، ظاہر ہے جب ہم سفارتکاری کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بائیلیٹرل تعلقات ہوتے ہیں وہ مبرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی ہم دیکھ رہے ہیں ایک کلیکٹیو جو جس کو کہتے ہیں نا اجتماعی دفاع کی طرف ایک قدم ہے، اور بڑا اس کو تاریخی دیکھا جا رہا ہے۔ کیسے امریکہ میں اس کو دیکھا جائے گا، کیسے اس خطے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ اس کا اثر پڑنے والا ہے آپ کے خیال میں؟ جو آپ کی سوال کا ایک ڈائریکٹ جواب تو یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیفینیٹلی واشنگٹن بھی اف ناٹ آن بورڈ ایٹ لیسٹ دے ور پریٹی مچ انفارمڈ، ان کو بتا دیا گیا ہوگا ضرور کہ یہ ایسا ایک ڈیولپمنٹ ہونا جا رہا ہے، اور یہ ایک کئی لحاظ سے عسکری معاملات میں اور سفارتی لحاظ سے یہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ کا ایک ون آف دی موسٹ یا سمجھیے کہ بہت ہی ایک بنیادی اور تاریخی ایک واقعہ ہوا ہے۔ اور اس میں یہ مت بھولیے کہ 3-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا، جی بالکل۔ اس کے پیچھے ضرور ایک کافی طویل تو نہیں، کم از کم تو ایک شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم ضرور سفارتکاری بھی موجود ہے، اور اس کا بیک ڈراپ یہی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو اس میں اسرائیل جو بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل نے جس طرح سے اب باقاعدہ ترکی کو دھمکیاں دینا شروع کی ہیں، تو وہ بھی کچھ اس میں ایلیمنٹس شامل ہیں۔ لیکن ایک بات اور بہت اہم ہے کہ ترکی صرف اب اس الائنس کا حصہ نہیں بنا ہے، بلکہ وہ نیٹو کا ایک بہت بڑا ممبر ہے، بہت ہی افیکٹو۔ اور آپ اس سے پہلے آپ کے ناظرین ضرور صدر ٹرمپ کو سن چکے ہوں گے، انہوں نے کئی بار ترکی کی طاقت اور اس کی فوجی اہمیت کی تعریف کی ہے کہ اس وقت دوسرے یورپین ممالک کے مقابلے میں جو کہ نیٹو کے ممبر ہیں اور دوسرے بھی جو ممبرز ہیں ان کے مقابلے میں ترکی کی طاقت اس وقت کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس جو ایک اپنی فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا ایک عنصر ہے وہ ان کا نیوکلیئر پاور ہونا ہے۔ اچھا، ابھی دیکھیے یہ اب جیسے کہ خود آپ نے بہت اچھی بات کی انٹرو میں کہ نیٹو جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے، اس کے اپنے کمانڈرز ہیں، اس کے اپنا پورا ایک ویئر ود آل ایک پورا سیٹ اپ ہے۔ کیا یہ ایگریمنٹ آئندہ کچھ دنوں میں کوئی ایک تنظیم بن کر، جیسا کہ اس میں جو کچھ جزیات ہیں کہ اگر ایکسرسائز ساتھ ہو رہی ہیں، اگر ڈیفنس انڈسٹریز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہے، تو کیا یہ اس طرف جائے گی باقاعدہ کوئی آرگنائزیشن جیسے OIC جس طرح کے باقاعدہ سیکریٹریٹ ہے، اس کا کیا اس کا کوئی سیکریٹریٹ بنے گا؟ اچھا، پھر ایک اور بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا اگر پاکستان پر فرض کیجئے خدا نخواستہ اگر انڈیا دوبارہ کچھ ایک مہم جوئی کرتا ہے، تو کیا یہ الائنس اس کے خلاف، انڈیا کے خلاف بھی استعمال ہوگا؟ کیا سعودی عرب اور ترکی اس وقت پاکستان کے، تو ابھی اس میں کچھ کوشچن ضرور ہیں، اور خود اس میں جو آپ کی جو ریجنل پاورز ہیں جیسے دوسرے جو ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ لیکن ایک بہرحال بہت بڑا ایک واقعہ ہے، اور اس میں اب دیکھیں جو فوری طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک دو باتیں اس میں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ایران کو کہ ہم آپ کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے، اور میں شروع کرنے والا ہوں تباہی، اور اس کے پھر فوراً بعد انہوں نے کہا ایران کے اور دوسرے ممالک کے کہنے پر وہ اسٹرائکس کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا۔ فیض صاحب، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کافی دیر لگ گئی ہے، جتنی ہلچل ہوئی، جتنی سفارتکاری ہوئی، اور جو اسلام آباد میں جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، جو مفاہمتی یادداشت تھی، اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اب چیزیں بڑی جلدی طے ہو جائیں گی۔ تو یہ اتنا ڈیلے امریکہ میں عام پبلک اس کو کیسے دیکھتی ہے، اور جو فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ جی دیکھیے تنزیلہ، جیسا ابھی میں اس سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو صدر ٹرمپ نے باقاعدہ دھمکی دی ایران کو، اور پھر آج ایک جو خبر آئی ڈراپ سائٹ، یہاں کی ایک ویب سائٹ ہے نیوز ویب سائٹ، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ایک تصدیق شدہ خبر ہے ان کے پاس کہ ایران نے ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ گلف اسٹیٹس انکلوڈنگ سعودی عرب کو دے دی تھی کہ اگر ہم پر اٹیک ہوتا ہے تو ہم آپ پر ان مقامات پر باقاعدہ پوری تفصیلات کے ساتھ انہوں نے وہ لسٹ فراہم کر دی ان کنٹریز کو، اور پھر پبلکلی انہوں نے اس کو کہا بھی تھا۔ اور لیکن یہ لسٹ کی جو بات ہے باقاعدہ فہرست پوری موجود ہے جو ان مقامات کی، ان ٹارگیٹس کی جو ایران ہٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے دوبارہ
ایک مذاکرات کی طرف جانا پسند کیا. اچھا پھر دوسری بات دیکھیے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ امریکی پبلک اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ موجودہ صورتحال ہے وہ سوٹ کرتی ہے. ان کے اپنی جو ایک پالیسی میکنگ ان کا جو گروپ ہے اور جو جس پر وہ رلائے کرتے ہیں, مطلب یہ کہ if کنفیوژن اور وہ جو کوئی کرسٹل کلیئر سچویشن نہ ہو تو وہ سیاسی طور پہ ان کو سوٹ کرتی ہے, سیاسی طور پر بھی سوٹ کر رہی ہے. اور جو وہ ان کی جو یہاں پر جو لابیز ہیں, یعنی جو ہاکش لابیز جس میں زائنسٹ لابی, جوش لابی, اسرائیلی لابی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس طرح سے اسٹرائکس کرتے رہیں اور پھر کوئی ایک بڑا کوئی میجر ایک فل بلون وار نہ ہو. یعنی وہ کبھی ٹھنڈ کبھی سردی, کبھی سرد کبھی گرم کر کے معاملہ اس طرح سے چلتا رہے, لیکن لوگوں کو آپ یہی بتاتے رہیں کہ ہم مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں اور بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس سے ان کو جی وہ فائدے بھی بتائیے گا. صرف ایک جو میں چاہتی ہوں اس پہ ضرور بات کر لیجئے, کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری خبریں چل رہی تھیں کہ جو اسلحہ ہے اس کا جو ذخیرہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. اور پہلے تو صدر ٹرمپ نے ظاہر ہے اس طرح کی رپورٹس پہ بڑی دھونس اور دھمکی سے جواب دیا تھا, لیکن انہوں نے خود اس بات کو اب ایڈمٹ کیا ہے, کنفیس کیا ہے میڈیا کے سامنے. نہیں دیکھیں, انہوں نے تو اس پہ بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ خبر غلط ہے. اور وہ جو میڈیا میں جو آئی ہے, واشنگٹن پوسٹ کی خوبصورت خبر ہے جو لیک ہوئی کہ پیٹ ہیگسیٹ اور ان کی باقاعدہ لڑائی ہوئی. لڑائی تو نہیں کہیں گے, انہوں نے ہیگسیٹ کو کافی ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیوں خبر یہ باہر آئی اور ایسا انہوں نے کیوں نہیں اس کو صحیح مینج کیوں نہیں کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس میں ضرور صداقت ہے کہ ان کی جس انداز سے یہ لوگ مختلف جگہوں پر اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں اس میں ضرور کمی آئی ہے. لیکن پھر بعد میں ٹرمپ نے خود ٹویٹ بھی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی کل ہی ان کا جو ٹویٹ آیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ میونیشن موجود ہے. اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ تیاریاں پھر زور شور سے جاری ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہی بات ہے, ایران کا جو ایک جو اس وقت یہاں جو بد اعتمادی کی جو فضا ہے دونوں کے درمیان, ایران یہی سمجھتا ہے کہ یہ موقع لیتے ہیں جب سیز فائر کرتے ہیں یا بات چیت ہوتی ہے تو دراصل یہ تیاری پکڑ رہے ہوتے ہیں دوبارہ بڑے حملے کی. اور جو ایم او یو سائن ہوا تو وہاں پر ایک لگی بندی رائے جو سامنے آئی تھی ایرانی لیڈرشپ سے, وہ یہ تھی کہ اگر یہ 60 ڈیز تک چلتا بھی رہا پوری طرح سیز فائر تو اکتوبر میں پھر دوبارہ امریکہ ہم پر حملہ کرے گا. تو اس کی وجہ جو میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا, جو فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے اس سے انہوں نے فائدہ سب سے بڑا یہ حاصل کیا کہ امریکی عوام کو کسی حد تک پرسکون رکھا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہو رہی, مذاکرات بھی جاری ہیں اور ہم ایران کو ہم صرف پنش کر رہے ہیں, ریٹیلیشن کر رہے ہیں. وہ جو تھوڑے بہت حملے ہو رہے ہیں یعنی کہ دباؤ کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں ہم جاتے ہیں اور جا کے حملے کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جہازوں پر یا سعودی یا قطری جہازوں پر حملے کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک نیریٹو بنا ہے. اچھا دوسرا اس نیریٹو سے ایک بہت بڑا فائدہ ان کو ہوا کہ جو مارکیٹس ہیں یہاں پر جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے پرفارم کر رہی ہیں. یا بلکہ دیکھیے 54,000 تک نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہنچ چکا ہے جو کہ ایک تاریخی ایک نمبر ہے. اب پھر اس کے بعد جو سیاسی انداز سے آپ دیکھیے کہ ان کو ابھی بھی جو ان کی اپنی پارٹی ہے اور ان کی جو ماگا موومنٹ ہے وہ بہت حد تک ان کے ساتھ ہے. اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے درمیان آپس میں ایک سول وار چل رہی ہے, وہاں پر ابھی بھی ایک خلفشار کا معاملہ ہے. تو کئی لحاظ سے ان کو اس اسٹریٹجی میں یا اس جو ان کی جو ٹیکٹیکل ان کی جو ایک پلاننگ ہے جو دوہرا ٹھیک ہے, جو جس دوہرے ہم مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں, یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن جا کر تھوڑا بہت ہم ہر وقت تھوڑی دیر بعد ان کی وہاں پر بامبنگ بھی کرتے رہے تو یہ اور نقصان پہنچاتے رہے. ظاہر ہے کہ ایک بامبنگ میں آپ سینکڑوں ٹارگٹس وہاں ہٹ کرتے ہیں تو ایران کو تو نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا.